بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور آپ اٹھ کر سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس وقت آپ کے پاس بہت سی تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ انہیں خواب آتا ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اگلے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور اسی طرح آپ کو تیسری بار یہی خواب آیا کہ اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز میرا بیٹا حضرت اسماعیل ہے، اور پھر سوچنے لگے کہ کیا اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اللہ پاک سے کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کراؤ اور اسے خوشبو لگاؤ اور اسے نئے کپڑے پہناؤ، اور آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے، وہ انہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو! ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو وہ بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو ہم ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لختے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہ ہوگی؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا فرزند ہے، تم اسے قربان نہ کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے فرزند سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے کہ جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں، اور بابا جان میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر چھری ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو اگر مجھے ایک اسماعیل کی بجائے 1000 اسماعیل اپنی راہ میں قربان کرنے کو کہتا تو میں کر دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔
جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا صحیح و سلامت ان کے پاس کھڑا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ایک دمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا اور مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔